ہم ایک ایسے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان، قربانی، صبر اور روشنی کی کہانی ہے۔ اسلامی تاریخ دراصل صرف جنگوں اور سلطنتوں کا نام نہیں، یہ ایک ایسی تہذیب کی کہانی ہے جس نے انسانیت کو علم، انصاف، اخلاق اور بھائی چارے کا سبق دیا۔ یہ وہ سفر ہے جو مکے کی تنگ گلیوں سے شروع ہو کر دنیا کے کونے کونے تک پھیل گیا، لیکن اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا، بہت پیچھے، جب عرب کا خطہ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت عرب معاشرہ قبائلی نظام پر قائم تھا۔ ہر قبیلہ اپنی طاقت پر فخر کرتا تھا۔ معمولی باتوں پر سالوں کی دشمنی چلتی تھی، لڑائیاں عام تھیں اور بدلہ لینا عزت سمجھا جاتا تھا۔ معاشرے میں کمزوروں کا استحصال ہوتا تھا، یتیموں کے حقوق محفوظ نہیں تھے، عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ بعض قبائل میں بیٹی کی پیدائش کو شرمندگی سمجھا جاتا اور معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جسے تاریخ میں زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ لیکن اسی تاریکی میں چند روشن کردار بھی موجود تھے۔ کچھ لوگ بت پرستی سے دل برداشتہ ہو کر ایک خدا کی تلاش میں تھے۔ وہ اپنے دلوں میں سچائی کی روشنی محسوس کرتے تھے۔ انہی لوگوں کو حنفاء کہا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ تجارت پیشہ تھے۔ مکہ ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ یہاں مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے۔ اسی شہر میں خانہ کعبہ موجود تھا، جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بت رکھ دیے گئے اور توحید کی اصل تعلیم کمزور ہو گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ سن 517 عیسوی میں ایک خاص بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بچہ یتیم پیدا ہوا۔ ان کے والد حضرت عبداللہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ یہ بچہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل کے سال ہوئی، جب یمن کا حکمران ابراہا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا، لیکن اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور پرندوں کے ذریعے اس لشکر کو تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ آنے والا وقت ایک عظیم تبدیلی لے کر آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پہلے آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے کی، پھر چند سال بعد آپ اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ دیہات میں رہے، جہاں کی فضا صاف اور ماحول سادہ تھا۔ یہی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں حلم، بردباری اور سادگی پیدا کرنے کا سبب بنی۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے کے لیے مشہور تھے۔ مکے کے لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہتے تھے، یعنی سچے اور امانت دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ آپ ہمیشہ تنہائی میں غور و فکر کرتے، غار حرا میں جا کر اللہ کی قدرت پر سوچتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو ایک رات غار حرا میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اقرا، پڑھو۔ یہ پہلی وحی تھی۔ یہاں سے اسلام کا باضابطہ آغاز ہوا۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ نے آپ کو تسلی دی اور آپ پر ایمان لائی۔ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آہستہ آہستہ چند قریبی افراد ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ اور دیگر صحابہ کرام اس قافلے کا حصہ بنے۔ لیکن مکے کے سرداروں کو یہ پیغام پسند نہ آیا، کیونکہ اسلام مساوات، انصاف اور توحید کا درس دے رہا تھا۔ یہ ان کے مفادات کے خلاف تھا۔ مسلمانوں پر ظلم شروع ہوا، انہیں اذیت دی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، لیکن ایمان کمزور نہ ہوا۔ جب مکہ میں ظلم بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک اور راستہ تیار کیا۔ ایمان والوں کو صرف صبر ہی نہیں کرنا تھا
بلکہ ایک نئی زمین پر اسلام کی بنیاد رکھنی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کچھ صحابہ کرام نے اپنے گھر بار چھوڑ کر حبشہ کا سفر کیا تاکہ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکیں۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی انصاف پسند تھا۔ اس نے مسلمانوں کو پناہ دی اور ان کی بات سنی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل تھا کہ اسلام ظلم کے خلاف اور عدل کے ساتھ کھڑا ہے۔ ادھر مکہ میں حالات مزید سخت ہوتے گئے۔ مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ وہ شعبے ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ 3 سال تک سخت مشکلات برداشت کی، بھوک، پیاس اور تنہائی، مگر ایمان میں کمی نہ آئی۔ یہ صبر کا امتحان تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ صبر ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور عظیم آزمائش آئی، حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال۔ یہ سال عام الحزن کہلایا، یعنی غم کا سال۔ لیکن اللہ کی مدد قریب تھی۔ پھر ایک رات ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری تاریخ بدل دی۔ مکہ میں حالات ناقابل برداشت ہو چکے تھے۔ اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ملا۔ یہ صرف شہر کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک نئی تہذیب کی بنیاد تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر، اپنی زمین اور اپنے وطن کو چھوڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ سفر کیا۔ دشمن غار تھور تک پہنچ گئے تھے، مگر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ دشمن انہیں دیکھ نہ سکے۔ مدینہ پہنچنے پر اہل مدینہ نے بے مثال محبت سے استقبال کیا۔ انہوں نے نعرہ لگایا، طلع البدر علینا، یعنی ہم پر چاند طلوع ہوا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ یہاں پہلی بار ایک ایسا معاشرہ قائم ہوا جہاں انصاف، مساوات اور بھائی چارہ عملی طور پر نافذ ہوا۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر کی۔ یہ صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی، بلکہ تعلیم، مشاورت اور سماجی مرکز تھا۔ پھر مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ 2 مختلف علاقوں کے لوگ ایک خاندان بن گئے۔ اس عمل نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ اسلام رنگ، نسل اور قبیلے کی تفریق ختم کرتا ہے۔ اسی دوران مدینہ میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست کو خطرات بھی درپیش تھے۔ مکہ کے سردار مدینے پر حملے کی منصوبہ بندی کرتے تھے۔ پہلی بڑی جنگ غزوہ بدر تھی۔ مسلمان تعداد میں کم تھے، مگر ایمان مضبوط تھا۔ اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو شاندار کامیابی ملی۔ یہ جنگ ثابت کرتی ہے کہ کامیابی تعداد سے نہیں، بلکہ ایمان اور نظم سے ملتی ہے۔ پھر غزوہ احد پیش آیا، جہاں وقتی غلطی کی وجہ سے نقصان ہوا، لیکن اس واقعے نے مسلمانوں کو نظم و اطاعت کا سبق دیا۔ بعد میں غزوہ خندق ہوا، جہاں دشمن نے مدینے کا محاصرہ کیا۔ مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی بوک مشورے سے خندق کھود کر شہر کا دفاع کیا۔ یہ حکمت عملی آج بھی عسکری تاریخ میں اہم سمجھی جاتی ہے۔ ایک اہم موڑ آیا جب مسلمانوں اور مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی۔ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے لیے سخت تھا، مگر یہی صلح مستقبل کی فتح کی بنیاد بنی۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ بعض اوقات صبر اور حکمت وقتی طور پر کمزوری لگتے ہیں، مگر دراصل وہ بڑی کامیابی کا راستہ ہوتے ہیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اسلام کی روشنی مدینہ سے نکل کر عرب کے مختلف علاقوں تک پہنچ چکی تھی۔ قبائل جوک در جوک اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن ابھی تک مکے میں وہی سردار موجود تھے جنہوں نے برسوں تک مسلمانوں پر ظلم کیا تھا۔ پھر وہ تاریخی دن آیا جس کا انتظار برسوں سے تھا، فتح مکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئیں، جہاں آپ پر پتھر برسائے گئے، جہاں آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، مگر آج آپ فاتح بن کر داخل ہو رہے تھے۔ عام طور پر فاتح شہر میں داخل ہو کر انتقام لیتے ہیں،
مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان فرمایا۔ آپ نے اہل مکہ سے پوچھا، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا، آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ اعلان انسانی تاریخ کا سب سے عظیم معافی نامہ تھا۔ اس دن خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا اور توحید کا پرچم بلند ہوا۔ نبی کریم جنب سے کی زندگی کا آخری مرحلہ قریب آ رہا تھا۔ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ حجۃ الوداع ادا فرمایا۔ لاکھوں صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے تاریخی خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق اور آپس میں بھائی چارے کی تاکید کی۔ آپ نے فرمایا کہ سب انسان برابر ہے، کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ امت کو قرآن اور سنت تھامنے کی نصیحت کی۔ یہ آپ کا آخری بڑا پیغام تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ بیمار ہوئے۔ مدینہ میں سکون چھا گیا۔ صحابہ کرام غمزدہ تھے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب نبی کریم علیہ وآلہ وصال ہوا۔ یہ امت کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک مکمل دین چھوڑا، ایک مضبوط نظام دیا اور ایک روشن راستہ دکھایا۔ نبی کریم علیہ وآلہ کے بعد قیادت صحابہ کرام کے ہاتھ میں آئی، جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ اسلام کے پہلے خلیفہ بنے۔ آپ نے مرتدین کے خلاف کامیاب اقدامات کیے اور قرآن کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کرنے کا اہم کام شروع کیا۔ آپ کا دور استحکام کا دور تھا۔ حضرت عمر بن خطاب آپ کے دور میں اسلامی سلطنت تیزی سے پھیلی۔ عدل و انصاف کی مثال قائم کی گئی، نئے شہر آباد ہوئے، نظام حکومت مضبوط ہوا۔ آپ کا دور انتظامی اصلاحات کے لیے مشہور ہے۔ حضرت عثمان بن عفان آپ کے دور میں قرآن مجید کو ایک معیاری قرأت میں جمع کر کے مختلف علاقوں میں بھیجا گیا تاکہ امت میں اتحاد برقرار رہے۔ حضرت علی بن ابی طالب آپ کا دور داخلی فتنوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن آپ نے انصاف اور علم کی روایت کو مضبوط رکھا۔ خلفائے راشدین کے بعد اسلامی تاریخ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی۔ اسلام کی روشنی عرب کی سرحدوں سے نکل کر دنیا کے مختلف براعظموں تک پہنچنے لگی۔ یہ فتوحات صرف زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ پیغام توحید، انصاف اور علم کو پھیلانے کے لیے تھی۔ مسلمان سپاہیوں نے شام، عراق، مصر اور فارس تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ ان علاقوں میں نئے شہر آباد ہوئے، مساجد تعمیر ہوئی اور علمی مراکز قائم ہوئے۔ اسلام جہاں بھی گیا، وہاں مقامی لوگوں کو ان کے مذہب اور ثقافت کے ساتھ رہنے کی آزادی دی گئی۔ یہ رواداری اسلامی تہذیب کی ایک بڑی خصوصیت تھی۔ بغداد اور علمی انقلاب عباسی دور میں اسلامی دنیا کا مرکز بغداد بن گیا۔ یہاں علم و تحقیق کو بہت فروغ ملا۔ دنیا بھر سے کتابیں جمع کی گئیں اور مختلف زبانوں کے علمی کاموں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ بغداد میں قائم عظیم علمی ادارہ بیت الحکمہ علم کا مرکز تھا، جہاں سائنس، فلسفہ، ریاضی اور طب پر تحقیق ہوتی تھی۔ اس دور کو اسلامی تاریخ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ مسلمان علماء نے فلکیات میں تحقیق کی، ستاروں کی حرکات کا مطالعہ کیا، نقشے بنائے اور سمندری سفر کو بہتر بنایا۔ ریاضی میں الجبرا کی بنیاد رکھی گئی۔ طب کے میدان میں نئے طریقے متعارف کروائے گئے جن سے یورپ نے بھی فائدہ اٹھایا۔ اندلس کی تہذیب اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب اسپین میں رقم ہوا، جسے اسلامی دور میں اندلس کہا جاتا تھا۔ یہاں قرطبہ، غرناطہ اور اشبیلیہ جیسے شہر علم و ثقافت کے مراکز بنے۔ اندلس میں مساجد، یونیورسٹیاں، کتب خانے اور ہسپتال قائم تھے۔
मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक साथ इल्मी माहौल में रहते थे। कुर्तुबा की लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में शुमार होती थी। ये दौर इस बात की मिसाल है कि जब इल्म और बर्दाश्त एक साथ हो। खिलाफत उस्मानिया बाद में इस्लामी क़यादत का एक तवील दौर खिलाफत उस्मानिया के तहत रहा। यह सल्तनत कई सदियों तक कायम रही और एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर हुक्मरानी करती रही। उस्मानी दौर में इस्तांबुल, कुस्तंतनिया एक अहम मरकज़ बना। यहाँ अजीम मसाजिद तामीर हुईं और फ़न तामीर में नई जिद्दतें आईं। ये दौर सियासी ताकत के साथ साथ सकाफ़ती असरात के लिए भी मारूफ है। ज़वाल और असबाब वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ अंदरूनी और बैरूनी अवामिल की वजह से मुस्लिम दुनिया कमज़ोर होना शुरू हुई। सियासी इख्तलाफात, इत्तेहाद की कमी और बैरूनी हमले इस सवाल के असबाब बने। अंदलुस मुसलमानों के हाथ से निकल गया और बाद में मुख्तलिफ खित्तों में मुस्लिम इख्तिदार कम होता गया। लेकिन तारीख़ गवाह है कि इस्लामी तहज़ीब का असर ख़त्म नहीं हुआ। इसके इल्मी कारनामे आज भी दुनिया भर में महसूस किए जाते हैं। सबक और इख्तिताम सदियों पर फैली ये कहानी हमें बताती है कि इस्लामी तारीख़ सिर्फ माजी का किस्सा नहीं, बल्कि एक ज़िंदा पैगाम है। वक्त बदला, सल्तनतें बदल गईं, लेकिन कुरान की रोशनी आज भी वैसी ही रोशन है जैसी 1400 साल पहले थी। जदीद दौर में मुस्लिम दुनिया मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुजरी। सियासी तकसीम, बैरूनी तसल्लुत और अंदरूनी कमज़ोरियों ने उम्मत को मुतासिर किया। कई खित्तों में आज़ादी की तहरीकें चली। लोगों ने अपनी खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद की। नई रियासतें वजूद में आईं, तालीमी इदारे कायम हुए, साइंस और टेक्नोलॉजी में दोबारा तरक्की की कोशिशें शुरू हुईं। लेकिन तारीख़ हमें ये भी सिखाती है कि अरूज और ज़वाल एक फ़ितरी अमल है। असल ताकत ज़मीन या सल्तनत में नहीं, बल्कि ईमान, इत्तेहाद, इल्म और अखलाक में है। इस्लामी तारीख़ का असल पैगाम जब हम इस्लामी तारीख़ को देखते हैं तो हमें चंद वाज़े सबक मिलते हैं। सबसे पहला सबक तौहीद का है। एक अल्लाह पर यकीन इंसान को मजबूत बनाता है। दूसरा सबक अदल का है। इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। तीसरा सबक इल्म का है। कुरान का पहला हुक्म इक़रा था, यानी पढ़ो। इल्म ही तरक्की की बुनियाद है। चौथा सबक सब्र और कुर्बानी का है। मक्के की तकलीफ़ों से लेकर मदीना की कामयाबी तक हर मरहला सब्र से भरा हुआ था। पांचवा सबक अख़ुवत और इत्तेहाद का है। जब मुहाजिरीन और अंसार एक दूसरे के भाई बन गए तो एक मजबूत मुआशरा वजूद में आया। जदीद दौर में मुस्लिम दुनिया मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुजरी। सियासी तकसीम, बैरूनी तसल्लुत और अंदरूनी कमज़ोरियों ने उम्मत को मुतासिर किया। कई खित्तों में आज़ादी की तहरीकें चली। लोगों ने अपनी खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद की। नई रियासतें वजूद में आईं, तालीमी इदारे कायम हुए, साइंस और टेक्नोलॉजी में दोबारा तरक्की की कोशिशें शुरू हुईं। लेकिन तारीख़ हमें ये भी सिखाती है कि अरूज और ज़वाल एक फ़ितरी अमल है। असल ताकत ज़मीन या सल्तनत में नहीं, बल्कि ईमान, इत्तेहाद, इल्म और अखलाक में है। इस्लामी तारीख़ का असल पैगाम जब हम इस्लामी तारीख़ को देखते हैं तो हमें चंद वाज़े सबक मिलते हैं। सबसे पहला सबक तौहीद का है। एक अल्लाह पर यकीन इंसान को मजबूत बनाता है। दूसरा सबक अदल का है। इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। तीसरा सबक इल्म का है। कुरान का पहला हुक्म इक़रा था, यानी पढ़ो। इल्म ही तरक्की की बुनियाद है। चौथा सबक सब्र और कुर्बानी का है। मक्के की तकलीफ़ों से लेकर मदीना की कामयाबी तक हर मरहला सब्र से भरा हुआ था। पांचवा सबक अख़ुवत और इत्तेहाद का है। जब मुहाजिरीन और अंसार एक दूसरे के भाई बन गए तो एक मजबूत मुआशरा वजूद में आया। नौजवानों के लिए पैगाम। आज के नौजवान इस्लामी तारीख़ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कौम तरक्की करे तो हमें इल्म हासिल करना होगा,
اخلاق اپنانا ہوگا اور آپس کے اختلافات کو ختم کرنا ہوگا۔ اسلام ہمیں صرف عبادات نہیں سکھاتا بلکہ ایک مکمل زندگی کا نظام دیتا ہے۔ تجارت میں دیانت، سیاست میں انصاف، گھر میں محبت اور معاشرے میں برداشت، یہی اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اختتامی کلمات یہ تھی اسلامی تاریخ کی ایک مختصر مگر جامع جھلک، ایک ایسی تاریخ جو مکے کی تنگ گلیوں سے شروع ہوئی، جو مدینے کی ریاست میں مضبوط ہوئی، جو علم کے مراکز میں چمکی اور جس کا اثر آج بھی دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس تاریخ کو صرف سنیں نہیں بلکہ سمجھیں، اپنائیں اور آگے پہنچائیں، کیونکہ قومیں اپنی تاریخ سے زندہ رہتی ہیں، اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دے وہ اپنی شناخت کھو دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی، علم، اتحاد اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔